अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह यूसुफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन को देखेंगे। आप लोग अपने पास कुरान पाक को ओपन कर सकते हैं ताकि आप एक लेड पेंसिल लेकर उस पर अपने कुछ जो इजी आपको लगे ट्रांसलेशन के वर्ड्स, वोकेबलरी को आप नोट कर लें। आपके पास एक लेड पेंसिल या कोई पेन होना चाहिए और साथ कोई रजिस्टर, डायरी वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं कि ताकि आप की पॉइंट्स नोट कर लें। अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो आपके साथ शेयर की जाएगी जिसमें से आप इंशाल्लाह तफसीर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जब आपका क्विज होगा तो उसके लिए आपके पास की पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है। आपने पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे तो आप लोग क्विज को सॉल्व कर पाएंगे। जो कुछ आपके साथ तफसीर क्लास में शेयर किया जाएगा उसी में से क्विज होगा, क्वेश्चंस की फॉर्म में, एमसीक्यूज की फॉर्म में। आपने उसको अटेम्प्ट करना है इंशाल्लाह। सूरह यूसुफ को स्टार्ट करने से पहले हम इस सूरह को देख लेते हैं ये कब नाजिल हुई। ये मक्की सूरत है, इसकी 111 आयात और 12 रुकू हैं। मक्की सूरतों की जो खासियत होती है वो ये होती है इसमें अल्लाह ताला ने वाकयात, जो पुराने किस्से हैं पहले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के, उनको डिस्कस किया हुआ है। और जो मदनी सूरह है उनमें अहकामात ज्यादा हैं। मक्की सूरत जो होती है उसमें शिर्क के हवाले से रोका गया है और मदनी सूरह में अहकामात दिए हुए हैं, इबादतों के अहकामात हैं। मुसहफ में तरतीब के एतबार से ये 12वीं सूरत है और तरतीब नज़ूली के एतबार से इसका नंबर 53 यानी कि 53 है। इस सूरत में यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान किया गया है जो अहसनुल कसस है, इसलिए इस सूरह का नाम यूसुफ है। स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांसलेशन को। बिस्मी, साथ नाम अल्लाह ही, अल्लाह ताला के। अर्रहमान, वसी रहमत वाला। अर्रहीम, निहायत रहम वाला है। अगर हम देखें रहमान में भी राह हा मीम इसका रूट है रहम से, रहीम में भी राह हा मीम इसका रूट है। अलिफ लाम रो, अलिफ लाम रो, तिल का ये, आयातु आयात हैं, अल किताबी किताब की, अल मुबीन वाज़िया। तिल का अरबिक वर्ड है, इसका मीनिंग ये ही होगा। इसी तरह जाली का, उसका मीनिंग भी ये होगा। आप इसको अपने कुरान पे नोट कर सकते हैं। आयातु आयात है, किसकी आयात है? अल्लाह ताला आयातु, अरबिक में आयात और उर्दू में भी हमारे पास आयात ही हम कहते हैं। अल किताबी, किताब, किसकी आयात है? किताब की। ये जो बाजेर है ये इंडिकेट करती है किताब की। किताबा होता तो हाली किताब इसकी सेंस आती, लेकिन अल किताबी, किताब की। अल मुबीन वाजिया। एक चीज आपने नोट की होगी कि कुरान पाक में अक्सर वर्ड से पहले हमजा लाम यूज होता है। अल, अल अरबिक में किसी भी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए, खास करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए अल्लाह ताला के नाम में अर रहमान, अर रहीम, अल किताब। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं दी मोस्ट डिसेंट, दी मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से ये दी की तरह होता है जो वर्ड्स को स्पेसिफाई करता है। इस आयत की तफसीर को देखें। अलिफ लाम रो, ये हरूफ मुक़त्तात हैं जिसके मानी अल्लाह ताला ही जानते हैं। इन हरूफ में से हैं जिन्हें इंसान लिखते पढ़ते हैं लेकिन इंसान इनका मतलब जान नहीं सकते। इन हरूफ की हकीकत को अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं जानता। अल्लाह ताला कहते हैं ये आयात है किताब की।
کس کتاب کی جو واضح ہے. واضح کتاب یعنی قرآن کریم، جسے قرآن کہا جاتا ہے، جو نہایت واضح، روشن اور صاف ہے، جو نامعلوم چیزوں کی حقیقتوں کا انکشاف کرتا ہے اور اس کی وضاحت کرتا ہے. کتاب مبین یعنی واضح کتاب سے قرآن مراد ہے، کیونکہ اس میں تمام حلال و حرام کے احکامات، ہر چیز کے حدود و شریعت کی حدود، حلال و حرام اور ان تمام حکم کو بیان کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو دیے. اسی لیے یہ کتاب واضح کتاب ہے. نیکسٹ آیت دیکھیں گے، ورس نمبر 2. اِنَّا یقیناً ہم. اِنَّا جو ہے نا، یہ ان ہم یوز کرتے ہیں یقیناً، اور نا جو سیکنڈ ون ہے، آپ نے دیکھا نون پر تشدید ہے. اِنَّا، نا ہم کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے بارے میں بتائیں گے کہ ہم نے کتاب نازل کی، اور نا وہاں پر یوز ہوگا، نا ہم. انزلناہ، انزلناہ نازل کیا ہم نے. انزلناہ میں دیکھیں نون زا لام نزل سے ہے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نازل ہوا رسول اللہ پر قرآن پاک، اور عربک میں انزلناہ، نا کا میننگ ہم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہے ہیں. انزلنا نازل کیا ہم نے، ہو اسے، کسے نازل کیا اللہ تعالیٰ نیکسٹ ورڈ میں بتا رہے ہیں، قرآنن قرآن کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً ہم نے نازل کیا اسے قرآن، عربین عربی میں، عین را با عربی زبان کا نام ہے، لعلکم تاکہ تم. آپ لعلکم کا میننگ بھی نوٹ کر لیں اپنے پاس، لعلکم تاکہ تم، تعقیلون تم سمجھو. سمجھنے کے، اب اس کے تعقیلون کو ہم کیسے میمورائز کریں گے؟ عین قاف لام اس کا روٹ ہے. عین کاف لام سے کیا بنتا ہے اردو میں؟ عقل. عقل کیا ہوتی ہے؟ سمجھ بوجھ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تا جو ہے سٹارٹ میں، تا اور لاسٹ میں جو نون ہے، یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ تم کیا کرو، عقل، عاقلون یعنی تم سمجھو، عقل سے کام لو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں کیا ایکسپلین کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. اللہ رب العزت نے اس کتاب یعنی قرآن مجید کو سب سے زیادہ معزز رسول پر، سب سے زیادہ عزت والے مہینے میں، معزز فرشتے کے واسطے سے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عربی، یا عربی زبان میں. یہاں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربین اگر کہا ہے کہ عربی زبان میں، تو یقیناً عربی زبان کا نام قرآن میں بھی آیا اور قرآن نازل بھی عربی زبان میں ہوا. اس زبان کی کوئی خاصیت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے عربی بنا کر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. عربی زبان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اہل جنت کی اور قرآن کی زبان ہے. اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے. عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. اس زبان میں بہت زیادہ وسعت ہے، یہ اپنے معنی میں مکمل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جلیل الشان، قدر و منزلت والی پاکیزہ ترین کتاب اس بہترین زبان میں دنیا کے کامل ترین انسان یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی. کیوں نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے ریزن بھی بتا دیا، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو، عقل حاصل کرو. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں بھیجے گئے، اس دور میں اور جس علاقے میں بھیجے گئے، وہاں کی زبان بھی عربی تھی. ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو حق کا راستہ بتانے کے لیے ضروری تھا کہ کتاب ان میں جو نازل کی جاتی وہ ان کی زبان میں ہوتی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ تم سمجھو، یعنی تم عقل سے کام لے کر غور و فکر کرو
इसे समझो और इस पर अमल करो। यहाँ पर ताक़िलून यानी तुम समझो से मुराद ये भी है, यानी इसकी हदूद, इसके असूल व फरूक और इसके अवामिर और नवाही को समझ सको, यानी यकीन के साथ समझ लो, अल्लाह ताला के अहकामात को दिल के साथ एक्सेप्ट कर लो। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वर्स नंबर 3 में, नहनु हम, नकुस्सु बयान करते हैं, अलैका आप पर, अहसना बेहतरीन, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम आप पर बेहतरीन बयान करते हैं, अल क़ससी किस्सा, बीमा साथ उसके जो, औहैना वही किया है हमने, इलैका आपकी तरफ, हाजा ये, अल कुरआन कुरआन, व इन और बिलाशुबा या यकीनन भी हो सकता है, कुंता थे आप, मिन कबली ही इससे पहले, लामिनल गाफिलीन यकीनन बेखबरों में से। अल्लाह ताला नहनु का लफ्ज भी अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, हम, नकुस्सु बयान करते हैं, इलाइका का मीनिंग आप नोट कर लें क्योंकि ये नेक्स्ट भी रिपीट होगा, अहसना बेहतरीन, हम उर्दू की जुबान में कहते हैं हुस्न, खूबसूरती, अच्छा होना, किसी का बेहतर हो जाना, तो एहसन तरीके से यानी बेहतरीन तरीके से, ये हमारी उर्दू की जुबान के वर्ड्स हैं। और यहाँ पर देखें एहसन अरबी में कहते हैं बेहतरीन को, अल क़ससी किस्सा, इनके रूट्स भी मिलते जुलते हैं, बीमा साथ उसके जो, आओ हैना आ किया, वाओ हाया वही, वही से इसका रूट है आओ हाई, और नून जबर अलिफ ना हमने, जैसे यहाँ पर यकीनन हम, नज़ल ना हु, ना का मीनिंग हमने, तो यहाँ पर भी आओ हाई ना में अल्लाह ताला कह रहे हैं वही किया हमने, इलई का आपकी तरफ, हाजा ये, अल कुरआन कुरआन, बुक की बात हो रही है तो अल्लाह ताला ने हाजा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, स्पेसिफिक है इस वजह से, पहले सिर्फ किताब की बात हो रही थी तब तिलका का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। ये आयात की सेंटेंस मेकिंग के अकॉर्डिंग भी लेटर्स चेंज होंगे, व इन और बिलाशुबा, मैंने आपको यहाँ पर बताया था इन का मीनिंग है यकीनन, और दूसरा जो मुशद्दिद में 2 लेटर्स होते हैं ना, तो ना का मीनिंग है हम, व इन और बिलाशुबा कुंता थे आप, मिन कबली इससे पहले, कबल हम उर्दू में कहते हैं पहले आने वाले को, लामिनल गाफिलीन यकीनन बेखबरों में से, गाफिल हम कहते हैं बेखबर को, जिसको किसी चीज का पता नहीं होता, तो अल्लाह ताला यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाफिलीन का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाकये के बारे में पहले नहीं जानते थे। इस आयत की डिटेल को देखेंगे, इस आयत में कुरान हकीम की खूबी बयान की गई है कि इसके होते हुए किसी दूसरी किताब की जरूरत नहीं है। ये मुख्तसर इब्ने कसीर की रिवायत है। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम आपको बेहतरीन किस्सा आपसे बयान करते हैं। एक ही बात है जिसमें सब कुछ बयान कर दिया गया है कि हम आपसे बेहतरीन किस्सा बयान करते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा, जो आपको पहले मालूम नहीं है, यानी इसके बारे में कुछ भी आपको मालूम नहीं है। यहाँ से पता चलता है कि ये कलाम अल्लाह ताला का है, गढ़ी हुई बात नहीं है। बेहतरीन किताब का हर वाक्या, हर पहलू खूबसूरत है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम आपको वही के जरिए, अल्लाह ताला ने ये भी वाज़िया कर दिया इस आयत में कि जो मुश्रिकीन मक्का हैं वो ये शक ना करें कि रसूलुल्लाह इसको अपने पास से लेकर आए हैं। अल्लाह ताला ने कह दिया आओ खैना, हमने वही किया है, हमने आपको बताया है। यहाँ से ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी अपने पास से नहीं कहा करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नहीं जानते थे। अल्लाह ताला ने उनको ये किस्सा सुनाया वही के जरिए। कैसे सुनाया? कुरान में। सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किस्से के सुनने की तमन्ना की थी, उस पर ये आयत उतरी थी। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल की और यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया। ये तफसीर तबरी की रिवायत है।
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک چیز اور واضح کی کہ اس قرآن کی بدولت، یعنی اس قرآن سے وحی کیا ہے، یعنی وہ سارے امور جن کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کیا ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظ سے ہی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، رسول اللہ کو غیب کا علم حاصل نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے یہ سچا واقعہ نازل کیا گیا۔ آپ نہ تاریخ جانتے تھے، نہ کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیکھا تھا، یقیناً یہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے شاگرد تھے، نہ کسی اور ذریعے سے خبر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل مکہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اس کی نہ کوئی خبر تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کو بعد میں وحی کی گئی۔ یہاں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قصہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کیوں کہا ہے، اس کی ریزننگ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں ایک پیغمبر کے قصے کو خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ حق کے لیے اٹھنے والوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مخالفین کی سازشوں کے باوجود ان کو کامیاب کرتا ہے۔ انسان کو مخالفین کی سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کامیابی سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی شرائط بتائی ہیں اس سورہ میں۔ تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا، اور اس کے عذاب کے خوف سے اس نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا، ہر حال میں صبر کرنا، حق کے راستے پر جمے رہنا، اور اس قصے میں حسد اور دشمنی کا انجام اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا بیان ہے۔ اس قصے میں نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، نفس امارہ کی سرکشیوں کا نتیجہ، انسانی مسائل اور حادثات کے دلچسپ اور عبرت انگیز پہلو ہیں، اس لیے اسے قرآن حکیم نے احسن القصص کا نام دیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے ورس نمبر 3 تک تفسیر کو دیکھا۔ نیکسٹ دیکھیں گے ہم ورس نمبر 4، جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ جب قالا کہا یوسف نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، یا اباتی اے میرے ابا جان، انی بلا شبہ میں، رأیتو میں نے دیکھا، احد عشر 11 کوكباً ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم دیکھا میں نے انہیں، لی مجھے، ساجدین سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور انہوں نے اس خواب کا ڈسکس کیا اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، سیدنا یوسف علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا زمانہ 19ویں صدی قبل مسیح کا ہے۔ آپ علیہ السلام کا گھرانہ فلسطین میں رہائش پذیر تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج چاند ہیں، وہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بہت زیادہ معصوم، بہت زیادہ شریف آدمی اس دنیا میں آئے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یا آباتی کے الفاظ ہمیں واضح کرتے ہیں اے میرے ابا جان۔ تو اس واقعے کو لازماً یوسف علیہ السلام تب بچپن کی ایج میں تھے، بالکل بچے تھے، بالکل چھوٹے تھے، اس وجہ سے وہ اپنے والد کو اس طرح سے مخاطب کر رہے تھے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ میں نے خواب میں 11 ستاروں کو دیکھا،
ایک چاند اور ایک سورج، یعنی ایک چاند اور سورج سے مراد ان کے والدین ہیں۔ اور انہوں نے یہ اب خواب سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا، اس کا سارا ذکر جب اپنے والد سے کیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اصولی امور کا جو ارادہ فرمایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے ذریعے تمام بیان کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے والد کو یہ جب بتایا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو ان کی زندگی میں ہونے جا رہی تھی۔ ہمیں اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا، ایسے خواب تو انسانوں کو نہیں آتے۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کا خواب تھا کہ سورج چاند ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انسانوں کو جو خواب آتے ہیں، وہ خواب کیا ہوتے ہیں اور خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ انسان نیند کی حالت میں جو کچھ دیکھتا ہے، جن حالات سے گزرتا ہے، وہ خواب کہلاتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے نزدیک خواب انسان کی چھپی ہوئی خواہشات کا عکس ہوتے ہیں۔ بعض خواب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، بعض خواب برے ہوتے ہیں جس سے مستقبل کے خطرے کو بھانپ سکتے ہیں۔ بعض خواب پیشن گوئی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ کچھ کس طرح سے خواب جو ہیں اللہ تعالیٰ غیبی علم دے دیتے ہیں اپنے بندوں کو خوابوں کے ذریعے سے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے سیدنا عبادہ بنت صامت نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6987 نمبر پر۔ اگر ہم یہاں پر ایک اور حدیث میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ نے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت میں سے صرف اب مبشرات باقی رہ گئی ہیں، یعنی کہ اب کے دور میں نبوت نہیں ہے، صرف بشارتیں ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب، یعنی جو انسان کو نیک خواب آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے 6990 نمبر پر۔ سیدنا ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6984 نمبر پر۔ آپ ان کو صحیح بخاری کی حدیث سے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی میں موجود ہے، اتھینٹسٹی چیک کر سکتے ہیں آپ۔ الحمدللہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو خواب آیا اور انہوں نے اپنے خواب کا ذکر اپنے والد سے کیا، اور ان کو اس خواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان کو نظر آیا کہ ان کے والدین اور 11 ستارے جو انہوں نے دیکھے وہ ان کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ اب سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں، ہمیں آیت نمبر 5 سے پتہ چلتا ہے۔ قولا، اس نے کہا، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، لا تقصص، نہ بیان کرنا، رؤیا کا، اپنا خواب، علی، اپنے اخواتک، اپنے بھائیوں سے، فیقیدو، پھر وہ سازش کریں گے، لگا، آپ کے خلاف، کیدن، سازشیں، انا، بے شک، الشیطان، شیطان، للانسانی، انسان کا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی حکمت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے جب خواب کے بارے میں سنا تو انہوں نے اپنے بچے کو آگے سے ایک تلقین کر دی۔ کیا تلقین کر دی؟ انہوں نے کہہ دیا، اے میرے چھوٹے بیٹے۔ ان کے لفظوں میں باپ کی جو بیٹے سے شفقت ہے وہ نظر آتی ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب بیان کرنے سے اس لیے منع کر دیا تھا کہ بہن بھائیوں میں شیطان ایک ایسا جو ہے انسان کے ساتھ موجود ہونے والی چیز ہے کہ جس نے انسان کو بہکانا ہی بہکانا ہے، وہ دن رات اپنے مشن پر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو اس لیے خواب بتانے سے روک دیا کہ کہیں دوسرے بھائی شیطان کو حسد میں مبتلا نہ کر دیں۔ اور ان کا ایسا کرنا کیوں تھا کہ وہ اپنے بچے کو اویئر کر رہے ہیں کہ پھر وہ کیا کریں گے، آپ کے خلاف سازشیں کریں گے۔ قیدہ کہتے ہیں چال کو، سازش کرنے کو، اور اخواتک ہم اردو میں کہتے ہیں اخوت، یعنی بھائی چارہ۔ اور یہاں پر
रुया का अपना ख्वाब, वो रोक रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा ना, राई तू, मैंने देखा। राई, राया का मतलब है देखना, रॉ मतलब देखना, आरा आ, देखा हमने, इस तरह से। तो आप इन वर्ड्स को, जो अरेबिक वर्ड्स हैं, वो आप याद करेंगे। ला का मीनिंग है ना, तखस्सुस बयान करना, जैसे हमने प्रीवियस आयात में भी कसस का लफ्ज देखा है।